السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا کی بھلائی نصیب کرے۔ آج کا ہمارا موضوع جادو کا علاج ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ کیا جادو کا ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا اور اس سے بچنے کا کیا وظیفہ ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، آپ کو علم دین خزانہ حاصل ہوتا رہے۔ تو آئیے اب موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ روایت ہے کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، جس کا اثر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نمودار ہوا، لیکن آپ کے قلب اور عقل اور اعتقاد پر کچھ بھی اثر نہ ہو سکا۔ چند روز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا ہے، اور جادو کا کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکال کر پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گابھے کی تھیلی برآمد ہوئی۔ اس میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک منہ مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے ہوئے تھے، اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے، اور ایک ڈور یا کمان کا چلہ تھا جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں، اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی تھیں۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکال کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر کیا گیا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی دونوں صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئیں۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام بالکل شفا یاب ہو گئے، اور جادو کا سارا سامان زیر زمین کر دیا گیا۔ درس ہدایت: تعویذات اور عملیات جس میں کوئی لفظ کفر و شرک کا نہ ہو جائز ہے۔ اس طرح گنڈے بنانا اور ان پر گرہیں لگا کر آیت قرآن اور اسماء الہیہ پڑھ کر پھونک مارنا بھی جائز ہے۔ جمہور صحابہ اور تابعین اس پر ہیں۔ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر ان پر دم فرماتے تھے، اور بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم رات کو جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے ہاتھوں پر دم فرمایا کرتے، اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم مبارک پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھرایا کرتے تھے جہاں تک دست مبارک پہنچتے۔ یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے۔ خلاصہ یہ کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں جن و شیاطین اور نظر بد اور اسیب اور تمام امراض خصوصاً جادو ٹونے کا مجرب علاج ہیں۔ ان کو لکھ کر تعویذ بنائیں اور گلے میں پہنائیں، اور ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں، اور کھانے پانی کے اوپر پڑھ کر پھونک ماریں، اور یہ مریض کو کھلائیں پلائیں۔ انشاءاللہ
ہر مرض خصوصاً جادو ٹونا دفع ہو جائے گا۔ اس طرح قرآن مجید کی دوسری تمام صورتوں کے خصوصی خواص ہیں جن کو ہم نے اپنی کتاب جنتی زیور میں تفصیل کے ساتھ تحریر کر دیا ہے، اور ان کی ہر سنی مسلمان پابند شریعت کو ہم نے اجازت بھی دے دی ہے۔ لہٰذا ہر سنی مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان اعمال قرآنی کے فوائد اور منافع سے خود بھی فیض یاب ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ حدیث شریف میں ہے، خیر الناس من ینفع الناس، یعنی بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔